گل خدا دی سونا گا جد کرے گا. مسیح میں آپ سب کو سلام جو اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں نوئنگ جیزس عرفان ایک پروگرام میں. تو آج میں آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے ایک آیت شیئر کروں گی. ہم پڑھیں گے مل کر زبور کی کتاب میں سے زبور 119 اور اس کی 165 آیت. We're gonna read Psalm 119 verse 165. تو چلیے پہلے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں. خدا ان کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ ہم سب پر برکت ہو، آمین. تو خدا ان کے اس پاک کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ جو شریعت ہے، جب ہم اس سے محبت رکھتے ہیں تو ہم مطمئن رہتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی ایسا موقع نہیں کہ ہم ٹھوکر کھائیں. یہ بہت اچھی بات ہے. شریعت جو ہے اس سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ شریعت ہمیں پہچان دیتی ہے اچھے اور برے کی. ایک یہ قوانین ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا صرف شریعت سے ہمیں محبت ہی رکھنی چاہیے؟ کیا شریعت سے محبت رکھنا ہمارے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے، ہماری زندگی کو چینج کرتا ہے، یا اس پہ عمل کرنا ہمیں چینج کرتا ہے؟ تو اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اس کی طاقت کیسے ملتی ہے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ اچھا کرنا چاہتے ہیں پر ہمیں طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اچھا کریں. تو وہ طاقت کون دیتا ہے کہ ہم ٹھوکر کا باعث نہ بنے؟ ہماری باتیں، ہمارا جو ایکشن ہے، ہماری جو کیریکٹر ہے، بیہیویئر ہے، وہ اس سے ہم ٹھوکر کا باعث نہ بنے. تو اس کی جو قدرت اور طاقت ہمیں دیتا ہے وہ خداوند کا پاک روح ہے. جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، اور خداوند کا پاک روح جو ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم وہ کام کر پاتے ہیں جو ہم خود سے نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف ہمیں خداوند کا پاک روح ہی طاقت دیتا ہے اور وہ ہمارے اندر چینج لے کے آتا ہے. تبھی ہم شریعت سے مطمئن رہتے ہیں. جب صرف محبت کرنا ہی شریعت سے ہمیں مطمئن نہیں رکھ سکتا، کیونکہ شریعت کو جاننا ایک الگ بات ہے اور اس پہ عمل کرنا ایک الگ بات ہے. اور ہم خدا کے پاک کلام میں سے دوسری آیت کو بھی پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں ٹھوکر کا سبب بنتی ہیں ہماری زندگی میں، کہ ہم ان کی وجہ سے ٹھوکر کھا سکتے ہیں. تو اب ہم پڑھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کے ہم 5 باب کی 22 سے 25 آیات تک پڑھیں گے. We're gonna read Galatians chapter 5 verses 22 to 25. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. آمین. تو یہ ہے روح کا پھل جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری. اور جب ہم ان کاموں پر عمل کرتے ہیں خدا کے پاک روح کی مدد سے، تو اس کی وجہ سے پھر ہم ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے. جب ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے اور جب ہم خوش رہتے ہیں، اطمینان میں رہتے ہیں، کیونکہ خدا ان کا پاک روح ہمیں اطمینان بخشتا ہے، ہم میں مہربانی ہوتی ہے، شکر گزاری ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے اور پرہیزگاری، جو بہت ضروری ہے کہ ہم ہر اس بری چیز سے پرہیز کرتے ہیں، برے کام سے پرہیز کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. پرہیز کا مطلب ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کرتے. تو جب ہم میں روح کا پھل ہوگا تو پھر ہم کسی بھی چیز سے ٹھوکر نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم پھر وہ ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی کام جو خداوند کے پاک روح کے خلاف ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے.
اب ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک اور حوالہ نکالیں گے جس سے ہمیں اور سیکھنے کو ملے گا کہ خدا کا پاک روح کیسے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کر سکیں۔ ہم پڑھیں گے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کے ہم 8 باب کی 12 سے 13 آیات تک پڑھیں گے۔ We gonna read Romans chapter 8 verses 12 to 13۔ بس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ آمین۔ تو یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ جو خدا کا پاک روح ہے اس کی مدد سے ہم بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرتے ہیں تو پھر ہم جیتے رہتے ہیں۔ تو یہ خدا کا پاک روح ہے جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس شریعت کو جس سے ہم محبت تو رکھتے ہیں اس پہ عمل کر پائیں۔ خدا کے پاک روح کے بغیر ہم شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اس کو جانتے ہیں، محبت رکھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہر برائی سے انکار کرنا چاہیے، پر وہ ہم اپنی ہی عقل سے، اپنے ہی مدد سے نہیں کر سکتے، ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ یہاں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں ہو، جو ہماری زندگی کو چینج کرتا ہے، ہمیں ہمت، طاقت دیتا ہے، اور وہ جو کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے جسم کی وجہ سے، ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، وہ صرف خدا کا پاک روح ہمیں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری کمزوریوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم خدا کے پاک روح کے بغیر کسی کو معاف بھی نہیں کر سکتے، ہم محبت ہی نہیں رکھ سکتے خدا کے پاک روح کے بغیر، کیونکہ کون ہے جو اپنے دشمن سے محبت رکھے؟ کوئی نہیں۔ یہ صرف خدا کا پاک روح ہی ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کیسے ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں۔ تو اسی لیے شریعت کو صرف جاننا ہی ضروری نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے اگر ہم میں خدا کا پاک روح نہیں ہے۔ پاک روح ہی ہے جو ہم مسیحیوں کی مدد کرتا ہے کہ ہم ہر اس چیز کا انکار کر پاتے ہیں، ہم ہر اس برائی سے دور رہتے ہیں خدا کے پاک روح کی مدد سے۔ میرا ایمان ہے آج کے اس پاک کلام سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی۔ اگر میرے جو جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جنہیں ابھی تک خدا کا پاک روح نہیں ملا، تو آپ خداوند کے حضور آئیں، اپنے ریپینٹنس کے لیے دعا کریں، خداوند آپ کو آپ کے ذہن کو چینج کریں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، تو خداوند کا پاک روح جو ہے ہمیں انعام میں خداوند بخشتے ہیں، جو ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور ہمیں ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم کیسے ہر اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں جب وہ خداوند کا پاک روح ہم میں ہوتا ہے۔ بائبل کو پڑھنا ہی صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے شریعت کو جاننا ہی ضروری نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، پر ہم اس پہ عمل تبھی کر سکتے ہیں جب خدا کا پاک روح ہم میں ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے خدا کے پاک کلام سے آج آپ کو بہت برکت ملی ہوگی۔ آپ پلیز کامنٹ ضرور کیا کریں، اپنی رائے بھی بتایا کریں۔ اگر آپ کی کوئی دعا کی ریکویسٹ ہے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میں سے میرے دیکھنے والے جو بہن بھائی ہیں ابھی تک آپ نے اگر خدا کو قبول نہیں کیا، آپ بھی اپنا مائنڈ چینج کریں، خدا کے قدموں میں آئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنی نئی زندگی جو ہے خداوند میں آپ شروع کریں، اور خداوند کا پاک روح اسی طرح ہماری مدد کرتا ہے، ہماری کمزوریوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا حافظ، بائے۔ پاک روح اے پاک روح